الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج الی آخر الآیہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ رمضان کی سیریز کا یہ 5واں درس ہے، اور آج کے درس میں رمضان کے چاند یعنی رؤیت ہلال، رمضان کا چاند دیکھنا اور عید کا چاند دیکھنا، اس کے احکام و مسائل، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 179، فرمان باری تعالی ہے یسألونک عن الأہلة، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کبھی کم زیادہ ہوتا ہے، تو آپ ان سے ارشاد فرما دیں قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ وقت دیکھنے کے لیے، دن اور رات کا، مہینوں کا حساب لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، چاند کی گردش۔ تو یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات ہیں یہ، اور ان کے اوپر ہمارے دن اور رات کا اور دنوں کا حساب ہوتا ہے۔ یعنی سورج کی گردش سے ہمارے دن اور رات کا وقت کا پتہ چلتا ہے، صبح، دوپہر، شام، رات کون سا وقت ہو رہا ہے۔ اسی سے ہم اپنی نمازوں کا اندازہ لگا کے اس کا وقت مقرر کرتے ہیں، اور چاند کی گردش سے ہمیں مہینے کا پتہ چلتا ہے کہ مہینہ کب شروع ہوا، کب مکمل ہو رہا ہے۔ تو اہل مکہ نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ کبھی چاند کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ کل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ اوقات کے لیے، دن اور رات کے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا ایک نظام ہے، اور جس سے تم حج کے دن، حج کے ایام معلوم کر سکتے ہو۔ اسی طرح آپس کے تمہارے جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، قرض وغیرہ کے معاہدے وغیرہ ہوتے ہیں، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنے دن پورے ہوئے، مہینہ کب شروع ہو رہا ہے، مہینہ کب ختم ہو رہا ہے۔ خواتین کی عدت کے جو احکام ہوتے ہیں، وہ بھی، اس کا حساب بھی مہینے سے ہوتا ہے، کتنے مہینے ہوئے، کتنے دن، تو وہ بھی اسلامی مہینے سے ہوتا ہے۔ اور رمضان کے روزے یہ کب شروع کرنے ہیں، کب ختم کرنے ہیں، کب عید ہوگی، حج کے ایام کب آئیں گے، یہ سب چاند کی گردش کے اوپر یہ نظام چلتا ہے۔ جیسے کہ عیسوی کیلنڈر ہے، جنوری، فروری، اس کے اندر فکس ہوتا ہے، دنوں کی تعداد مقرر ہے کہ مہینہ 30 کا ہوتا ہے یا 31 کا ہوتا ہے، اور فروری 28 کا ہوتا ہے۔ لیکن ہجری کیلنڈر کے اندر، اسلامی مہینوں کے اندر فکس نہیں ہوتا، مقرر کردہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ چاند کی گردش کے اوپر ہے کہ چاند نظر آتا ہے تو مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ پہلی تاریخ کا چاند نہایت ہی باریک ایک لکیر جیسا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ 14 تاریخ کو وہ مکمل گول ایک خوبصورت سا چاند نظر آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں 14ویں کا چاند ہے، مکمل ہے۔ پھر وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور مہینے کے آخری تاریخوں میں چھوٹا ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن، کبھی 2 دن چاند نظر نہیں آتا، پھر نئے مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے، میں نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر رؤیت ہلال کے حوالے سے بعض مسائل ہیں، اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک کے اندر چاند یکساں کیوں نہیں ہے؟ یعنی نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو تمام ممالک میں ایک ساتھ کیوں شروع نہیں ہوتا؟ ایسا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں ایک ساتھ مہینہ شروع ہو، ایک ساتھ ختم ہو۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سعودی عرب جب اعلان کرتا ہے تو سعودی عرب کے ہمیں اعلان کے مطابق چلنا چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ جب وہاں چاند نظر آ گیا تو دنیا کے تمام ممالک کے اندر روزہ شروع ہو جانا چاہیے۔ اور ہمارے پاکستان وطن عزیز کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات اختلاف ہو جاتا ہے چاند نظر آنے کے اوپر، اور ایک ساتھ رمضان شروع نہیں ہوتا پورے ملک میں، اور عید بھی الگ الگ دن میں آگے پیچھے منائی جاتی ہے۔ تو ان مسائل کا کتاب و سنت کی روشنی میں حل کیا ہے؟ تو انشاءاللہ آج اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اہل علم نے تمام کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں جو اس مسئلے کا ایک حل نکالا ہے، اہل علم کیا کہتے ہیں، اس مسئلے کے اندر میں کیا ہدایت ملتی ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا تسوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم علیکم فاقدروا له، کہ روزہ نہ رکھنا جب تک تم چاند نہ دیکھ لو، اور روزہ ترک نہ کرنا جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور جب تم یہ دیکھو کہ مطلع ابر آلود ہے، چاند نظر نہیں آ رہا، بادل چھائے ہوئے ہیں، پھر تم گنتی کو مکمل کر لو، پورا کر لو۔ ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا العدد، یعنی روزہ رکھو چاند دیکھ کے اور روزہ چھوڑ دو، یعنی عید مناؤ چاند دیکھ کر، اور جب چاند نظر نہ آئے، موسم صاف نہ ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں، مطلب غبار آلود ہو، تو پھر تم شک والے دن روزہ نہ رکھو اور مہینے کی گنتی یعنی 30 عدد پورے کرو۔ یعنی اگر شعبان کے آخری دن ہے، چاند نظر نہیں آ رہا ہے، تو شک والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ 30 شعبان مکمل کر کے پھر جو نا رمضان کے روزے شروع کرنے چاہیے۔ اور عید الفطر کے لیے جب چاند دیکھا جاتا ہے، اگر چاند نظر آ جائے تو اگلے دن عید مناؤ، روزہ نہ رکھو، اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو شک کے والے دن نہ، اس کی وجہ سے اس کو روزے کو جو نا ترک نہ کرو، بلکہ 30 دن کے روزے مکمل کرو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مطلع ابر آلود ہو، جب صاف کلیئر نہ ہو، چاند نظر نہیں آ رہا ہے، پھر ہمیں 30 کی گنتی مکمل کرنی چاہیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اور اسی طرح امام ابو داؤد نسائی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا، جو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی والدہ محترمہ تھیں، تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو شام میں بھیجا۔ ان کا غلام تھا، قریب نام تھا، یہ کاف کے ساتھ، کاف را یا اور با قریب، تو اپنے غلام قریب کو، وہ یہ مدینہ میں تھے، مدینہ سے شام بھیجا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی کام تھا، کسی کام کے سلسلے میں مدینہ سے شام بھیجا، تو قریب جو ان کے غلام تھے ام فضل کے، وہ شام جاتے ہیں، اور وہاں وہ جمعے کی رات کو رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، اہل شام، یعنی جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات ہوتی ہے، وہاں چاند نظر آ جاتا ہے، تو ہفتے والے دن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور پورے اہل شام روزہ رکھتے ہیں، حضرت قریب بھی روزہ رکھتے ہیں سب کے ساتھ، تو وہاں رمضان شروع ہو جاتا ہے شام میں ہفتے والے دن، جمعے کی رات کو چاند نظر آیا اور ہفتے کو رمضان شروع ہو گیا، سب نے روزہ رکھا۔ پھر جب وہ مدینہ واپس آتے ہیں حضرت قریب، تو بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے وہاں کب روزہ رکھا تھا؟ تو قریب جواب میں کہتے ہیں کہ جمعے کی رات چاند دیکھا تھا اور ہفتے سے ہم نے روزہ رکھا تھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے تو چاند ہفتے کی رات دیکھا تھا، ہمیں چاند نظر نہیں آیا تھا جمعے کو، ہم نے ہفتے کی رات دیکھا تھا، اور ہم نے اتوار کو روزہ رکھنا شروع کیا۔ تو قریب پوچھتے ہیں کیا آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت خلیفۃ المسلمین بھی تھے، تو ان کی رؤیت کو کافی نہیں سمجھتے کہ شام اس وقت دارالخلافہ تھا، اور شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے چاند دیکھا اور اہل شام کے اندر اعلان ہو گیا، اور شام کے لوگوں نے روزہ رکھا ہفتے والے دن، اور اہل مدینہ نے روزہ رکھا اتوار والے دن۔ حضرت قریب نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ کا چاند دیکھنا کافی نہیں ہے کہ وہاں چاند نظر آ گیا تو آپ بھی یہاں جو نا وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے، اسی طرح سکھایا ہے، ہمیں اسی طرح سکھایا ہے۔ تو یہ روایت ہمیں بالکل ایک صاف جو ہے نا ہماری رہنمائی کرتی ہے، وضاحت کے ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر ملک کے اندر کے لوگ جو ہیں، ہر ملک والے اپنے ملک میں چاند دیکھیں گے، چاند دیکھ کے روزہ رکھیں گے، چاند دیکھ کر عید منائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ملک میں چاند نظر آ گیا تو تمام ممالک کے اندر اس کا اعلان ہو جائے اور سب روزہ شروع کر دیں۔ جیسے اس وقت اہل شام جو تھے، وہ دارالخلافہ تھا شام، اہل شام نے روزہ رکھا ہفتے کو، لیکن اہل مدینہ نے رکھا اتوار والے دن، تو فرق آ گیا ایک دن کا۔ تو یہی سنت ہے اور یہی فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ دنیا کے تمام ممالک کے اندر جو سورج اور چاند کی گردش ہے وہ مختلف ہوتی ہے، کہیں دن ہے تو کہیں شام ہے، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہو رہی ہے، کہیں شام ہو رہی ہے، کہیں دن کہیں رات۔ تو نمازیں بھی ہماری ایک ساتھ پوری دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے،
کسی ملک میں فجر کی نماز ہو رہی ہے تو کہیں ظہر ہو رہی ہے، کہیں عصر کا وقت ہے، کہیں مغرب، کہیں عشاء کا وقت ہے، تو کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ ایک ہی حساب سے چلا جائے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو فالو کرنا چاہیے، تو ایسا عملی طور پہ بھی پریکٹیکلی بھی ممکن نہیں ہے. سعودی عرب میں جب دن ہوگا تو امریکہ اور دیگر ممالک کے اندر، کینیڈا وغیرہ میں رات ہوگی. جب وہاں دن ہوگا تو سعودی عرب میں رات ہوگی. تو فطرت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے. ہمارے دین کی بھی تعلیمات جو ہیں کتاب و سنت کی نصوص سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ ہر ملک کے لوگ اپنے اپنے ملک کے اندر روزہ رکھے، چاند دیکھیں گے اور روزہ رکھیں گے. اہل علم نے یہ جو مسائل جو میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں اختلافات ہیں، جو ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے، ایک مسئلہ ہے، تو یہ کتاب و سنت کے نصوص میں اس کا حل کیا ہے، ان مسائل کا جواب کیا ہے. تو اہل علم لکھتے ہیں ان مسائل کے حوالے سے کہ ہمیں چاند دیکھ کے روزہ رکھنا چاہیے، روزے شروع کر دینے چاہیے، اور اسی طرح چاند کو دیکھ کے ختم کرنے چاہیے. مطلب ابر آلود ہو تو 30 کی گنتی پوری کرنی چاہیے، جو یہ صحیح بخاری سے مسلم کے حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی گواہی پر بھی روزے شروع کیے جا سکتے ہیں. یعنی کسی شخص نے جو مسلمان ہے اسے چاند نظر آیا، اب اس شخص کی گواہی کے اوپر حکومت جو ہے وہ اعلان کر سکتی ہے اور روزے شروع کیے جا سکتے ہیں کہ بھئی فلاں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو حکومت اعلان کر دے اور سب لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیں گے. تو اب اگر کوئی شخص چاند دیکھتا ہے تو اس کی اطلاع وہ حاکم وقت کو دے گا اور حاکم وقت اس کا اعلان کر دے گا. یہ ابو داؤد کی روایت سے ثابت ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاند کا اعلان بھی ہو جاتا ہے، مہینہ بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب لوگ چاند کو دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ شک ہوتا ہے کہ چاند کا سائز کبھی چھوٹا لگتا ہے، کبھی بڑا لگتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں، ایسی باتیں عام طور پہ سننے میں آتی ہیں اکثر، کہ دیکھو یہ چاند جو ہے اس دفعہ صحیح نہیں دیکھا گیا ہے، یہ چاند جو ہے دیکھو یہ کتنی بڑی سائز کا ہے، یہ پہلی رات کا چاند لگ ہی نہیں رہا، یہ تو دوسری تیسری کا لگ رہا ہے. اور کبھی دوسری تیسری کا چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظر جاتی آسمان کی طرف، چاند نہایت ہی باریک لگتا ہے، کہتے نہیں دیکھو یہ چاند تو جو نا ابھی پہلی کا لگ رہا ہے، یہ ہم نے کیسے روزے شروع کر دیے تھے. تو یہ ثابت ہے کہ چاند کا اعلان ہو جائے اس کے بعد اس کے چھوٹا اور بڑا یعنی اس کے سائز کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی مسلم معاشرے کے اندر اختلاف کو ہوا دینی چاہیے، ایسی باتیں کرنی چاہیے انتشار کے اختلافات کی، اور نہ ہی حکومت کے خلاف باتیں کرنی چاہیے. جب اعلان ہو گیا سب نے روزے شروع کر دیے، بس روزہ رکھنا شروع کر دو. اگر اعلان ہو گیا عید کا، سب عید منا رہے ہیں تو عید مناؤ، شک کے اندر نہ جاؤ. ہمارے دین کی تعلیمات یہی ہے کہ شک کے اندر مبتلا نہ ہو، نہ خود شک کے اندر پڑو، نہ دوسروں کو جو ہے نا شک کے اندر مبتلا کرو، نہ دوسروں کو کنفیوز کرو. لہٰذا یہ جو باتیں ہوتی ہیں بعد میں، جو اعلان ہونے کے بعد جو باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں مناسب نہیں ہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے. چاند کا اعلان ہو جائے اس کے بعد شک نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس طرح کی باتیں کر کے کنفیوژن کو نہیں پھیلانا چاہیے. اب ہر ملک کے لوگ اپنے علاقے میں چاند دیکھیں گے، اور رویت کا اعلان کرنا یہ حاکم وقت کا کام ہے، عام لوگوں کا نہیں ہے. اگر عام لوگ چاند کو دیکھتے ہیں تو حاکم کو اطلاع دیں گے. اب حاکم کی مرضی ہے اس شہادت کو مانے یا مسترد کر دے. لوگ اس سے بری الذمہ ہیں. حاکم عند اللہ مسئول ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہے. اس کی عظیم ترین ذمہ داری حاکم کے اوپر، حکومت کے اوپر ایک عظیم ترین یہ ذمہ داری ہے رویت ہلال کے حوالے سے. اگر لوگ چاند دیکھتے ہیں اور حاکم کو اطلاع دیتے ہیں، اب پھر حاکم اس لوگوں کی اس شہادت کو مانتا ہے یا مسترد کر دیتا ہے، لوگ اس سے بری ہیں. جو اعلان حاکم نے کرنا ہے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے. اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لوگ تو حاکم کی اطاعت کر رہے ہیں، چاند کے اعلان سے اپنے روزے شروع کر رہے ہیں، اپنی عید منا رہے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو لوگوں کو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو لہٰذا اعلان ہونے کے بعد باتیں نہیں کرنی چاہیے، اختلافات کو ہوا نہیں دینی چاہیے، لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ذمہ داری پوری کی پوری حکومت کے حوالے ہے. حکومت کے لوگوں نے جو اس معاملے کے متعلقہ ذمہ دار ہیں، جو حاکم ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. لوگ اس سے بری الذمہ ہیں. لوگوں کا اجر و ثواب اللہ کے تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اس میں کوئی اللہ پاک کمی نہیں فرمائیں گے. ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اکثر پاکستان میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، رمضان الگ الگ شروع ہوتا ہے. پشاور میں چاند دیکھا جاتا ہے، لوگ اس کی اطلاع حکومت کو دیتے ہیں، پھر وہاں اختلاف ہوتا ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، تو کوئی وہاں روزہ شروع کر دیتے ہیں، کوئی نہیں کرتے. تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ چاند دیکھیں، اس کی اطلاع حاکم کو دے دیں، پھر حاکم کا کام ہے. اگر حاکم غلطی کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہے، لوگ اسے بری الذمہ ہیں.
ایک مسئلہ اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص نے چاند کو دیکھا اور اس نے اس کی اطلاع حکومت کو دے دی، اب حکومت اعلان نہیں کرتی، حکومت نہیں مانتی ہے، تو وہ شخص کیا کرے؟ تو وہ شخص کیا کرے گا جس نے خود چاند دیکھا ہے؟ تو وہ روزہ شروع کر دے، مگر اس کا اعلان نہیں کرتا پھرے گا، اس کی تشہیر نہیں کرے گا، اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرے گا، لوگوں کے اندر پھیلائے گا نہیں یہ باتیں۔ وہ خود چپ چاپ روزہ رکھ لے یا اس کے گھر والے اس کے ساتھ روزہ رکھ لیں، بس لوگوں کو کنفیوز نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے چاند دیکھا ہے، اس نے چاند دیکھا، اس نے حاکم کو اطلاع دی، حاکم نہیں مان رہا۔ اب چونکہ حاکم نہیں مان رہا تو لوگوں کو وہی کرنا ہے جو حاکم کہے گا۔ چاند کے حوالے سے یہ ہمیں ہمارے دین کی تعلیمات ہیں کہ حاکم کی بات مان لو، حاکم کو اطلاع دے دو، حاکم نہیں مانتا تو روزہ شروع نہ کرو۔ لیکن جس شخص نے خود دیکھا ہے تو وہ روزہ شروع کر سکتا ہے، مگر وہ لوگوں کے اندر اعلان نہیں کرے گا۔ اسی طرح کسی نے اگر چاند دیکھا، اگلے دن عید ہے، وہ حاکم کو اطلاع دے رہا ہے، حاکم نہیں مان رہا، کہہ رہا ہے کہ نہیں رمضان مکمل ہوں گے 30 روزے، تو باقی لوگ 30 روزے رکھ لیں۔ جس نے خود چاند دیکھا ہے وہ اپنے طور پہ جو نا عید منا لے، روزہ نہ رکھے، لیکن وہ عید کی نماز نہیں پڑھے گا۔ عید کی نماز وہ اگلے دن لوگوں کے ساتھ ہی پڑھے گا۔ ہمارے یہاں عید کی نماز بھی 2 دن ہوتی ہے، تو یہ خلاف سنت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ صحیح موقف نہیں ہے، یہ ایک عملی علمی اور اجتہادی غلطی ہے۔ یہاں حاکم کی بات ماننی ضروری ہے، چاہے وہ غلط ہو، حاکم اس کی ذمہ داری حاکم کے اوپر ہے۔ جس نے خود چاند دیکھا ہے تو وہ اپنی عید منا لے، لیکن عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، عید کی نماز اگلے دن لوگوں کے ساتھ ہی پڑھے گا۔ یہ علماء نے فتویٰ دیا ہے اس شخص کے لیے جس نے خود چاند دیکھا ہے۔ بہرحال تو ہر شخص چاند دیکھے گا اور اس کی اطلاع حاکم کو دے گا، پھر حاکم کا کام ہے اعلان کرنا، اور رعایا اس کے اعلان کی پابند ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی رویت کو کافی سمجھ کر روزہ رکھنا چاہیے اور عید منانی چاہیے، تو وہ غلطی کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان میں ویسے بہت سے لوگ ہیں جو سعودی عرب اعلان کرتا ہے روزے شروع کر دیتے ہیں، سعودی عرب چاند کا اعلان کرتا ہے عید کا، وہ عید منا لیتے ہیں، عید کی نماز بھی ادا کر لیتے ہیں۔ یہ بھی غلطی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ الا یہ کہ حاکم یہ اعلان کر دے کہ اب ریاست سعودی عرب کے نظام کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ اب حاکم جو ہے حکومت وہ اعلان کرتی ہے کہ اب ہم چاند نہیں دیکھیں گے بلکہ سعودی عرب کی حکومت کو فالو کریں گے، سعودی عرب کی حکومت اعلان کرے گی تو ہم چاند کو دیکھے بغیر ہم روزہ شروع کر دیں گے، وہ عید کا اعلان کرے گی ہم عید منانا شروع کر دیں گے۔ اگر ریاست یہ اعلان کرتی ہے سعودی عرب کے نظام کے ساتھ چلنے کے لیے تو پورا ملک اسی کے حساب سے چلے گا، لوگ حاکم کی اطاعت کریں گے، ان کے اوپر حاکم کی اطاعت لازم ہے اس معاملے میں۔ مگر انفرادی طور پر اپنے طور پہ خود سعودی عرب کے ساتھ چلنا یہ غلط ہے، اور اصل سنت یہ ہے کہ ہر حکومت خود چاند دے کے خود اعلان کرے، یہ اصل سنت ہے کہ ہر حکومت خود چاند دیکھے اور خود اعلان کرے۔ بہرحال تو یہ چند مسائل تھے چاند کے حوالے سے جن کا خلاصہ یہی ہے کہ اصل سنت یہی ہے کہ ہر ملک کے لوگ خود چاند دیکھیں اور خود چاند دے کے روزہ رکھیں، چاند دے کے جو ہے وہ روزہ ترک کریں اور عید منائیں، اور یہ ذمہ داری حاکم کی ہے، ریاست کی ہے، حکومت کی ہے۔ حکومت جو اعلان کرے رعایا کو، عام لوگوں کو اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اب جو چاند دیکھ لے وہ حکومت کو اطلاع دے، حکومت اعلان کر دے، مان لے، بہت ہی اچھی بات ہے الحمدللہ۔ اگر نہیں مانتی تو کوئی بات نہیں ہے، حکومت کی اتباع کی جائے، اس معاملے کے اندر صرف بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ذمہ داری، اس کا گناہ حکومت کے اوپر ہوگا، عوام کے اوپر نہیں ہے۔ عوام عند اللہ ماجور ہے، انشاءاللہ انہیں اجر و ثواب ملے گا کیونکہ انہوں نے سنت کے مطابق عمل کیا، حاکم کی بات مان لی۔ اب آخری بات کہ چاند کی دیکھنے کی دعا، تو جامع ترمذی کے اندر ایک جو ہے نا ایک دعا مذکور ہے کہ چاند کو دیکھ کے یہ دعا مانگنی چاہیے، اسے رمضان کے چاند کو نہیں، عید کا چاند ہو، رمضان کا ہو، کوئی بھی اسلامی مہینہ ہو، جب بھی مہینہ شروع ہو تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم احللہ اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یہ جامع ترمذی کے اندر دعا مذکور ہے، اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و سلامتی والا، اسلام والا، اسلام اور ایمان والا بنا دے۔ اس چاند کو ہمارے لیے جو طلوع ہو رہا ہے، اس چاند کو طلوع کر ہمارے اوپر امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام اور ایمان کے ساتھ، اس چاند کو ہمارے لیے ایمان اور سلامتی اور اسلام اور ایمان کا باعث بنا دے۔ اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ ایک اور ہمیں جو ہے نا دعا ملتی ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، وہ بھی صحیح دعا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ تو یہ دونوں دعائیں ثابت ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، چاہے تو دونوں دعائیں پڑھ لے، اچھا ہے الحمدللہ۔
دوسری دعا کا مفہوم ہے اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع فرما، یا اس کو چاند کو ہمارے لیے باعث بنا دے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور ہمیں توفیق عطا فرما ایسے اعمال کی جن سے اے ہمارے رب تو راضی ہو جائے۔ اے چاند ہمارا تمہارا رب اللہ ہے۔ تو یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اس کے مہینے کی قدر کرنے کی اور خوب کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔